بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد ہی اپنے جھولے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، یعنی میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ کو عبداللہ کہنے کی بجائے آپ پر ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدے کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کر رکھ دیا تھا۔ 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کہ کائنات عرضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد طواف کرتے نظر آتے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مروب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب کی پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلت کو تار تار کر دیا تھا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرمت فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور اس کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا جس نے ان کو اپنے ان گنت احسانات و کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اس نبی مکرم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشے پر اس جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تمدن، ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیں اس وقت ٹمٹما رہی تھیں وہ ان ممالک میں ہی تھیں جو اس مرکز انسانیت کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطے پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے جہاں حکمت و فلسفے کی درسگاہیں لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبے کی وسعت، آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل رشک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزنطینی شہنشاہیت کے قیصر اپنی عظمت و برتری کا نعرہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء کی درسگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کی عتیٰ اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں انسانی تاریخ کے تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا۔ 6 صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوح صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفے اور حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن، مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا،
اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار اور اعجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک ایک جھلک قارئین کو دکھا دوں، تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کے ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گہرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کی تضحیک یا تذلیل کرنا چاہتا ہوں، فقط اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپا یمن و برکت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ پیر محمد کرم شاہ۔